کانسپیریسی تھیوریز کے مطابق دنیا میں اس وقت کچھ سیکرٹ سوسائٹیز خفیہ طور پر ورلڈ افیئرز کو کنٹرول کر رہی ہیں، یعنی کہ بینکنگ سسٹمز، گورنمنٹ، انڈسٹریز، میڈیا وغیرہ کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ بہت سے مشہور سیلیبریٹیز اور پولیٹیشنز کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی شہرت اور مال و دولت کے پیچھے بھی انہی سیکرٹ سوسائٹیز کا ہاتھ ہے۔ آپ نے اکثر میری ویڈیوز میں ایک سیکرٹ سوسائٹی کا نام سنا ہوگا، یعنی کہ الومناٹی۔ آج کی اس ویڈیو میں الومناٹی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایڈم ویسہاپ، جو کہ الومناٹی کا فاؤنڈر ہے، اس نے ایک دوسری فری میسنری سیکرٹ سوسائٹی میں کام کر کے یہ سیکھ لیا تھا کہ ایک خفیہ تنظیم کو کیسے آرگنائز کیا جاتا ہے۔ فری میسنری ایڈم کے خیالات کے مطابق نہیں تھا، اس لیے ایڈم ویسہاپ نے فری میسنری سسٹم یعنی کہ رینکس اور گریڈز کی بنیاد پر اپنی ایک سیکرٹ سوسائٹی بنائی، لیکن یہ سوسائٹی اس کے خود کے ایجنڈا پر تھی۔ 1 مئی سن 1776 کو جرمنی کے ایک علاقہ بویریا میں ایڈم ویسہاپ نامی پروفیسر نے 4 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو شامل کر کے اپنی ایک سیکرٹ سوسائٹی قائم کی، جس کا نام پرفیکٹیبلسٹ رکھا گیا۔ یہ لوگ خود کو پرفیکٹیبلسٹ کہتے تھے، یعنی کہ معاشرے کے پرفیکٹ ترین لوگ۔ تقریباً 2 سال بعد اپریل 1778 میں ایڈم ویسہاپ نے اس سوسائٹی کا نام آرڈر آف الومناٹی رکھ دیا۔ مانا یہ جاتا ہے کہ الومناٹی کا سمبل تھا ایک آنکھ، جس کا مطلب ہے آل سینگ آئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ سمبل فری میسنری کا تھا، جس کا مطلب تھا کہ خدا کی آنکھ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اب کیونکہ یہ الومناٹی سے مختلف تھی، اس لیے الومناٹی کا اپنا ایک سمبل ہوتا تھا، جسے کہتے ہیں دا مینرول آل، یعنی کہ ایک ایسا انلائٹنڈ جاندار جو بہت علم رکھتا ہے۔ اس وقت الومناٹی میں ٹوٹل 300 آفیشیل ممبرز شامل ہو چکے تھے، لیکن بہت سے ممبرز فری میسنری میں داخل ہونا چاہتے تھے، جن کو روکنے کے لیے ایڈم ویسہاپ نے اپنے ریچولز کو بڑھایا، اور ان ریچولز کے بارے میں جاننے کے لیے اس نے پرانے آرڈر میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ 1777 میں اسے بہت سٹرکٹ آبزروینس کے بعد لاج میں شامل کر لیا گیا تھا۔ لاج فری میسنری کی کلاسز کے نام ہیں، جن کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو میں بات کریں گے، اور یہیں سے آغاز ہوا نیو ورلڈ آرڈر کا۔ ایڈم ویسہاپ ایک ایسی دنیا چاہتا تھا جہاں صرف ایک ہی مذہب ہو، ایک حکمران، اور تمام لوگ صرف انلائٹنڈ لوگوں پر مشتمل ہوں۔ اس مقصد کے لیے الومناٹی میں 3 گریڈز بنائے گئے۔ نمبر 1 نووائس، یعنی کہ نو سکھیے۔ نمبر 2 مینرول، یعنی کہ دانشور اور علم رکھنے والے لوگ۔ اینڈ نمبر 3 دا illuminated mineral، یعنی کہ بہت زیادہ علم والے لوگ۔ دا آرڈر آف الومناٹی اب تیزی سے پھیل رہا تھا، اور بہت سے نوجوان لوگ، بڑے بڑے راہب، عیسائی اور امیر لوگوں کو اپنی سوسائٹی میں شامل کرنے لگا تھا۔ اس کے لیے ایڈولف نگ نے امپورٹنٹ رول پلے کیا، جو کہ موسٹ ایفیکٹیو ممبر آف الومناٹی تھا۔ اس وقت کے مذہبی رہنماؤں اور جیزوائٹ کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اور انہوں نے الومناٹی کو بدنام کرنا شروع کر دیا اور موت کی دھمکیاں دینے لگے، اور لوگ انہیں شیطان کی پوجا کرنے والے ماننے لگے، اور جو سوسائٹی مکمل طور پر خفیہ تھی، اب اس کے بارے میں عام لوگ بھی جان چکے تھے۔ آخر کار 2 مارچ سن 1785 بیویرین الومناٹی کے لیے موت ثابت ہوئی۔ چارلس تھیوڈور اور اس کی گورنمنٹ نے کیتھولک چرچ کے پریشر میں آ کر الومناٹی اور باقی تمام سیکرٹ سوسائٹیز کو بین کر دیا۔ ویسہاپ فرار ہو گیا اور تمام دستاویزات قابو کر لیے گئے، جو 1787 میں گورنمنٹ کی طرف سے پبلکلی پبلش کر دیے گئے۔ زویک کے گھر کی تلاشی لی گئی اور تمام لٹریچرز کلوز کر دیے گئے۔ زویک ایڈم ویسہاپ کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اس نے آرڈر آف الومناٹی کے لیے بہت زیادہ کام کیا تھا۔ دکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے الومناٹی کو بند کر دیا گیا، لیکن حقیقت میں الومناٹی بند نہیں ہوئی۔ مانا جاتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ رہتے ہوئے یہ سیکرٹ سوسائٹی کام کرتی رہی، اور پولیٹیکل پاور حاصل کر کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئی، اور تقریباً ہر شعبے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرتے ہی ورلڈ افیئرز کو کنٹرول کرنے لگی۔
ایلومیناٹی کی آفیشیل ویب سائٹ اور ان کے ابتدائی سٹیٹمنٹ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد ایک ایسی دنیا قائم کرنا ہے جہاں کوئی تفریق نہ ہو اور تمام لوگ برابر اور انلائٹمنٹ سے بھرپور ہوں۔ لیکن ویساپٹ کے بعد شامل ہونے والے ممبرز نے طاقت اور اقتدار کی لالچ میں آ کر واقعی میں ایلومیناٹی کو ایک شیطانی سوسائٹی بنا دیا، اور آج یہ سیکرٹ سوسائٹی پوری دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ اس سیکرٹ سوسائٹی کے بہت سے ایسے راز ہیں جو کہ پوری دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ پوری دنیا کو کنٹرول کس طرح کرتے ہیں اور اپنے فیوریٹ کینڈیڈیٹس کو پولیٹیکل پاور کس طرح سے دلواتے ہیں، بینکنگ سسٹمز، گورنمنٹس، انڈسٹریز، میڈیا وغیرہ کو کس طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں، یہ ایسے راز ہیں جو اس سیکرٹ سوسائٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔